بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری صحت اچھی ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا دین محفوظ رہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ ہر وقت آ، اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اب میرے ہاتھ میں یہ ایک کتاب لگی ہے جو کہ غالباً سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے۔ میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک کتاب ہے دعاؤں کی۔ شاید آپ کو یہ لکھا ہوا الٹا نظر آ رہا ہو کیونکہ کیمرے کی وجہ سے یہ آپ کو الٹا نظر آئے گا۔ اچھا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ لکھا ہوا ہے و ایاک نستعین، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اور صرف تو جی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اچھا، آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف۔ اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک باب مجھے ملا ہے، ایک سبق مجھے ملا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے حفاظت کی دعائیں۔ یہ آپ دیکھ، شاید آپ کو صحیح نظر نہ آئے لیکن اس کے اندر حفاظت کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی شائع کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی تھیں، جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو بہو وہی ہو رہا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دعا پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اچھی اچھی دعائیں مانگی تھیں اور آج تک وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں الحمدللہ۔ یہ ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اب اس کا ترجمہ آپ سنیں کہ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، اعمال اور خواہشات سے۔ تو یہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی تھیں۔ اور دوسری دعا میں آپ کو سناتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا اور اس چیز کے شر سے جو میں نے نہیں کیا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ایک اور دعا کی طرف آتے ہیں جی، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، پاگل پن، کوڑ اور انتہائی مہلک بیماریوں سے۔ تو یہی جن بیماریوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعائیں مانگی تھیں، تو یہی آج کل کی جو ہے وہ سب سے خطرناک بیماری یعنی کہ مانی جاتی ہے کہ آپ ایک بندہ پاگل پن کا شکار ہو جائے، کوڑ کا شکار ہو جائے، اسے لکوہ ہو جائے، اسے فالج ہو جائے۔ تو ان بیماریوں سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پناہ مانگی تھی۔ اچھا، آئیں ایک اور دعا کی طرف آتے ہیں۔ چوتھی دعا اس میں یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ، میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب دنیا کے اندر ایک خوشحال زندگی وہی انسان گزارتا ہے جس کے حالات ٹھیک ہوں، یعنی اس کو رزق کی یا معاشی حالات کی تنگی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ، میں دنیا میں اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اور دعا کی طرف آتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع۔ اے اللہ، میں نہ سنی جانے والی بات، یعنی کہ نہ سنی جانے والی بات، نہ بلند ہونے والا عمل، خشوع سے خالی دل اور غیر نافع علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعائیں۔ اور جب ان دعاؤں کا ہمیں یعنی کہ ان دعاؤں کا اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان دعاؤں کی خوبصورتی کا ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب ہم ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعائیں تو ہمیں پہلے ہم نے سنی ہوئی تھیں، پڑھی ہوئی تھیں، لیکن ترجمہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو اس میں کتنی خوبصورت دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس حدیث میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی اس کا ان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بعض دعائیں صحیح مسلم سے لی گئی ہیں، الترمذی سے لی ہوئی ہیں، ابو داؤد سے لی ہوئی ہیں، یہ ساری دعائیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اچھا، ایک اور دعا کی طرف آتے ہیں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 100 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور روز دن پھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر وہ جو اس سے زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ اب یہ صحیح بخاری کی آیات اور اس کا نمبر دیا ہوا ہے جی 3293۔ ایک اور دعا کی طرف آتے ہیں آگے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں آزمائش کی سختی، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں۔ الحمدللہ۔ یہ دعا ہے جی سنن ابی داود کی، اور اس کا جو حدیث کا نمبر ہے وہ 1555 ہے۔ اب 9ویں دعا کی طرف آتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، یعنی کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کے ضائع ہونے سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ الحمدللہ، کتنی خوبصورت دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور یہ دعا صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس کا جو نمبر دیا ہوا ہے وہ 6943 نمبر دیا ہوا ہے۔ اب اپنی آخری دعا کی طرف آتے ہیں، جو کہ 10ویں نمبر کی دعا ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، اپنی آنکھ کی برائی سے، اپنی زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے، اور مادہ منوع کی برائی سے۔ اور یہ دعا جو لی گئی ہے وہ سنن ابی داود، یعنی آیات اس کی جو نمبر ہے اس حدیث کا یا دعا کا، وہ 1551 ہے۔ تو یہ 10 مختصر دعائیں تھیں جن کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ترجمے کے ساتھ ان کو آپ کو میں نے سنایا۔ باقی بھی بہت ساری دعائیں اگر ان کی تعداد گنی جائے جو ترجمے کے ساتھ دی ہوئی ہیں تو یہ تقریباً بنتی ہیں 22 دعائیں۔ صرف یہ ان کو جو نام دیا گیا یہ حفاظت کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم اکثر تعوذات کہتے ہیں۔ تو یہ وہ دعائیں، اس کے علاوہ پھر آگے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے دعائیں، رات بھر حفاظت کے لیے دعائیں، سوتے میں وحشت کے وقت کی دعائیں۔ تو یہ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ تو میں تو اکثر اپنے چینل پہ قرآن مجید کی ترجمہ کی ویڈیوز بناتا ہوں، صرف قرآن مجید کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ، اور مقصد